پہلے انہوں نے ہی توڑا تھا. لیکن یہ RSS والے جو ہیں یہ بالکل ہی باولے ہیں. They're absolutely insane rabbit dogs. تو ان لوگوں کو ایک جوش چڑھا ہوا ہے, بھوت چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے ہزاروں سال کے بعد ہم کو یہ حکومت ملی ہے ہندوؤں کو, اور ہندوؤں میں بھی ان کے زائنسٹ کو, تو اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم 1000 سال غلامی کا بدلہ لینے کے لیے اکھنڈ بھارت بناتے ہیں دوبارہ. اب ظاہر ہے کہ ناٹ جسٹ کہ دے آر ریبٹ, پاگل اور باولے تو یہ ہیں ہی, لیکن یہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں اپنی اسٹرینتھ کو بھی اور مسلمانوں کی اسٹرینتھ کو بھی. ایک انٹرنسک خوف ان کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ مغرب کی جانب سے مسلمان فوجیں آئیں گی, کیونکہ 1000 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کی جانب سے مسلمان فوجیں آئی ہیں جنہوں نے آ کر دہلی پر قبضہ کیا, بنگلہ دیش کی سائڈ سے کوئی نہیں آئی. تو ایک انٹرنسک خوف ہے ان ہندوؤں کے دماغ میں کہ پاکستان کی جانب سے وہ فوجیں آئیں گی جو دوبارہ آ کے دہلی پر قبضہ کر لیں گی. لہٰذا اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک وار آف ایکسپینشن لانچ کر دیتے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پاکستان کو نعوذ باللہ ختم کر دیتے ہیں, جو کہ یہ چاہتے ہیں, تو پھر وہ جو خوف ہے ہمیں کہ مغرب کی طرف سے مسلمان فوجیں آئیں گی اور دوبارہ دہلی پر قبضہ کریں گی, وہ خوف ختم ہو جائے گا. یہ اسی قسم کے مائنڈ سیٹ ہے جو فرعون کے پاس تھا کہ جب اس کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی پوری سلطنت کو تباہ کر دے گا, تو اس نے پہلے ہی پریمپٹ کرنے کے لیے لاکھوں بچے قتل کرانے شروع کر دیے. مگر اللہ نے جو چاہا وہ کر کے رہا, وہ بچہ اس کی اپنی گود میں پلتا رہا, موسیٰ اس کے محل میں پلتے رہے. اللہ کی اپنی اسٹریٹجی تھی, فرعون اپنی پلاننگ کرتا رہا. ہندو زائنسٹ کی بھی یہی پرابلم ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک وار آف ایکسپینشن لانچ کر کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے, پاکستان کو ختم کر دیں گے, پاکستان آرمی کو ختم کر دیں گے, اس کے بعد ہمیں قیامت تک کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس پورے خطے میں, کم از کم ساؤتھ ایشیا میں, اور کوئی طاقت نہیں ہے جو انڈیا کو چیلنج کر سکے. چائنا ہے, لیکن چائنا کے ساتھ وہ ایک فی الحال جنگ نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے جو گریٹر انڈیا بنانے کا یا اکھنڈ بھارت کا جو پلان ہے اس میں چائنا شامل نہیں ہے. اس میں بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان تک یہ ریجن ہے جس پر یہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. سو دے آر فوکسنگ. اور پاکستان چونکہ ان کا ویسے ہی پرانا ایک دشمن ہے, اس ورنہ پاکستان کو ہڑپ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش اور برما اور نیپال اور باقی سارے ملکوں کی پھر کوئی ملک ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. پاکستان از ایکچولی دی اونلی کنٹری جو پورے ساؤتھ ایشیا کو اسٹیبل کر کے رکھا ہوا ہے اس وقت. اگر وہ ملک باقی ہیں تو پاکستان کی وجہ سے باقی. تو یہ فیشسٹ آئیڈیالوجی اب وہ مس کیلکولیشن کرنے جا رہی ہے کہ جو اس سے پہلے ہٹلر نے کی, جو اسرائیلی کر رہے ہیں, جو اس سے پہلے جاپنیز اور باقی پاورز نے کی, جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو. جنگ یہ شروع کریں گے, اکھنڈ بھارت کی جنگ انہوں نے شروع کرنی ہے. اس جنگ کے رسپانس میں ظاہر ہے پاکستان زمین پہ تو نہیں لیٹ جائے گا, ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو, ویل فائٹ بیک. اور جو ہم جنگ فائٹ بیک شروع کریں گے اس کا نام ہے غزوہ ہند. تو یہ جو اس وقت پورے انڈیا میں انہوں نے طوفان مچایا ہوا ہے کہ پاکستان غزوہ ہند شروع کرنا چاہتا ہے, واٹ دیز ایڈیٹس ڈو ناٹ نو کہ غزوہ ہند یہ خود شروع کریں گے, پاکستان شروع نہیں کرے گا. یہ پاگل کے بچے چھیڑیں گے پاکستان کو, حملہ کریں گے پاکستان پر, اور ایکچولی پاکستان کے بڑے حصے پہ شاید یہ قابض بھی ہو جائیں, اندر داخل ہو جائیں گے پاکستان میں, بہت اندر تک آ جائیں گے یہ. مگر اس کے بعد وہی ہوگا ان کے ساتھ جو جرمن 6 آرمی کے ساتھ ہوا تھا, جو رشیا کو فتح کرنے کے لیے رشیا میں داخل ہوئی تھی. وہ رشیا میں جیسے کہا داخل ہو گئے تھے, ماسکو کے قریب پہنچ گئے تھے, مگر اس 6 آرمی میں سے ایک سولجر بھی زندہ واپس نہیں آیا تھا, کیونکہ جرمن وار مشین اتنی ایکسٹیریئر لائنز پر جنگ لڑ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی سپلائی لائن نہیں تھی, وہ کوئی ریزروز نہیں تھے اس کے آگے. وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے ایک جرمن سولجر کا کہ جو بالکل ماسکو کے قریب پہنچا ہوا تھا اپنے ٹینک لے کے, تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ان فرنٹ آف می دیر از نو اینمی اینڈ بہائنڈ می دیر از نو ریزرو. یعنی میرے آگے مجھے دشمن نظر نہیں آ رہا, میں اتنا اندر تک گھس چکا ہوں, دشمن سارا بھاگ چکا ہے, لیکن میرے پیچھے کوئی ریزرو بھی نہیں ہے. نہ فیول آ سکتا ہے, نہ ریزروز آ سکتے ہیں, نہ کوئی بیک اپ آ سکتا ہے, نہ آرٹلری آ سکتی, نہ ایئر فورس پہنچ سکتی ہے. وہ اس قدر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں, اوور اسٹریچ اتنا کر دیتے ہیں کہ ان کی پوری سپلائی لائن تباہ ہو جاتی ہے پیچھے. تو جو ہندو مائنڈ ہے یہ RSS کا, یہ انڈین آرمی کا, یہ داخل تو ہو جائیں گے پاکستان میں, لیکن یاد رکھیے گا جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ 1000 سال کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں سے لڑتے ہوئے یہ شدید خوف اور احساس کمتری اور ذلت کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ 50 اور 1 کے ریشو پہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں. کبھی جس طرح ایسٹ پاکستان میں مانک شاہ نے خود کہا تھا کہ 50-1 کا اس کو سپیریورٹی ریشو تھا, تو جب اس سے سوال کیا گیا مانک شاہ سے کہ لگتا ہے کہ پاکستان آرمی نے تو جنگ ہی نہیں کی ایسٹ پاکستان میں, تو مانک شاہ جو انڈین آرمی کمانڈر ان چیف جو ایسٹ پاکستان میں تھا وہ کہتا ہے پاکستان آرمی فوٹ بریلینٹلی بٹ دے ہیڈ نو چانس بیکاز آئی ہیڈ 50-1 سپیریورٹی. تو 50 اور 1 کے ریشو پہ جنگ جیتنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ انفیریورٹی کمپلیکس کتنا ہے ان کے اندر. تو یہ خاص طور پر ایک تاریخی طور پر سینکڑوں سالوں سے ایک دہشت ان پر طاری ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر پشتون ٹروپس ہیں, تو بلوچی ٹروپس ہیں, تو پنجابی ٹروپس ہیں, یہ مارشل ریسز ہیں, اسلحہ رکھنے کا رواج ہے. جتنا اسلحہ پاکستان میں ہے پوری بھارتی قوم کے اندر 1.25 ارب کی آبادی ہے, اس کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا صرف ہمارے خیبر کے صوبے میں لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ. یس وی ہیو مارشل ریسز ہیں جو ہمیشہ سے اسلحہ رکھنا, ہتھیار رکھنا اپنا پرائڈ سمجھتی ہیں. اور یہ بھی ہندوؤں کو معلوم ہے, انڈین آرمی کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ ہم پاکستان میں داخل ہو گئے
تو ہمارے جتنے بھی ٹرائبلز ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہر سندھی ہوں، چاہے بلوچستان کے ٹرائبلز ہوں، فرنٹیئر کے ٹرائبلز ہوں، پاکستان بہت آرام سے 1 کروڑ سے زائد رائفلز نکال سکتا ہے، یعنی انفینٹری مین، سولجرز، گوریلا واریر نکال سکتا ہے. 1 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے اللہ کے فضل سے. اور انڈین آرمی جو پاکستان میں داخل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ لاہور کے کچھ حصوں پہ قبضہ کر لے، سیالکوٹ پہ کر لے، جو 65 71 پہلے بھی کوشش کر چکے، سندھ میں کئی جگہ ہمارے علاقوں میں داخل ہو جائے، لیکن اسی جرمن آرمی کی طرح جو رشیا میں داخل ہوئی تھی یہ واپس نہیں جا سکے گی. اور پھر جو ریورس انویژن شروع ہوگی، وہ ریورس انویژن پھر وہی ہوگی جو جرمنی کے ساتھ ہوا کہ رشین آرمی نے ایک مرتبہ ماسکو سے ان کو دھکیلنا شروع کیا تو برلن میں آ کے رکے، اور برلن کے آدھے حصے پر قبضہ کر کے رشین آرمی بیٹھ گئی وہاں پر، اور ایک جانب امریکنز اور ایک جانب رشین. جرمن آرمی تو تھی نہیں کہیں بیچ میں. اب کی دفعہ انڈیا کا جہاں تک دہلی کا تعلق ہے، مشرق کی جانب سے کوئی فوج نہیں آئے گی، پاکستان سے جو مسلمان فوج داخل ہوگی وہ پھر دہلی ہی پہنچے گی. یہ ہسٹوریکل ریالٹی ہے، یہ 65 میں بھی ہونے والا تھا. آپ خود اگر انڈین آرمی کے کمانڈر ان چیف اور ان کی بکس کو، ان کے جنرلز کی بکس کو اٹھا کے پڑھیں تو 65 کی وار کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ریور بیاس کی ویسٹ سائڈ کے اوپر ایک جنگ اور ہو جاتی بھارت کے ساتھ پاکستان آرمی کی، تو پھر پاکستان آرمی کو دہلی تک پہنچتے ہوئے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں کوئی انڈین آرمی موجود ہی نہیں تھی. اسی لیے وہ سیز فائر کے لیے شاستری بھاگا ہوا گیا تھا تاشقند، اور ایوب خان کو تاشقند لے کے گئے اور سیز فائر انہوں نے کر دیا. اور وہ اتنی ناممکن بات تھی ان کے لیے، کیونکہ پاکستان مکمل طور پر فتح کے اتنا نزدیک تھا کہ ہم ایکچولی دہلی جا سکتے تھے. انڈین آرمی بالکل ڈیسیمیٹ ہو چکی تھی، ان کی ایئر فورس بالکل ختم ہو چکی تھی، ٹوٹل ایئر سپیریورٹی تھی پاکستان کے پاس. اس وقت سیز فائر کرنا ہماری تاریخ کی ایک شدید غلطی تھی. لیکن پاکستان نے جب تسلیم کر لیا اس سیز فائر کو، تو آپ دیکھیں کہ انڈین پرائم منسٹر شاستری تاشقند میں ہی خوشی کے مارے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ وہیں مر گیا. ہی ڈائیڈ ایکچولی ان تاشقند. خوشی کے مارے اس کو ہارٹ فیل ہو گیا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان نے سیز فائر قبول کر لیا. امیجن کر. تو اللہ نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ پاکستان کین اچیو دس. انڈین آرمی 65 میں سیالکوٹ اور لاہور پر حملہ انہوں نے کیا تھا. ہمارا کاؤنٹر اٹیک ایسا تھا کہ اس کے بعد دہلی تک ہمارا راستہ کھولا ہوا تھا. اس وقت تو اللہ کی مرضی یہی تھی کہ غزوہ ہند کی آخری جنگ اس وقت نہیں ہونی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ٹریلر ضرور دکھا دیا تھا کہ جنگ شروع وہ کریں گے، ختم اس کو پاکستان کرے گا. وہ اکھنڈ بھارت کی جنگ شروع کریں گے، غزوہ ہند کی جنگ اس کو ختم کرے گی. اور یہی وہ تباہی ہے کہ جو RSS کے ہندو، جو مودی، جو یوگی، جو جینی شنکر اور ان کے سارے جتنے بھی الٹیمیٹ لیول کے حرامی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود بھارت کو بھی تباہ کروائیں گے. خود تو ہلاک ہوں گے، پورے بھارت کو تباہ کروائیں گے. ایک مرتبہ پھر یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے جو بابا اقبال نے کہا تھا، ایک مرتبہ پھر یہ انڈیا ول کم انڈر دا مسلم رول. یہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان نے کوئی بھارت سے آزادی نہیں لی ہے، نہ بھارت نے ہم سے کوئی آزادی لی ہے. پاکستان وہ یہ ایک مسلمان ملک تھا، 1000 سال سے مسلمانوں کے پاس تھا، ٹیمپریری 150 سال کے لیے انگریزوں کے پاس چلا گیا. پھر مسلمانوں نے ری گروپ کرنے کے لیے، ری آرگنائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک اپنے لیے خطہ زمین الگ کر لیا. لیکن مسلمان واپس اب دوبارہ اس ملک کو لیں گے جو ہزاروں سال سے ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے. انڈیا واز آلویز مسلم، اٹ ول بی مسلم، اور ہم اس کو دوبارہ لے لیں گے. لیکن اس کو لینے کے لیے جو ریزن ہے وہ ہم کو یہ RSS کے ہندو دیں گے. یہ چڑھ دوڑیں گے ہمارے اوپر، جنگ شروع یہ کریں گے، اس کے بعد ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا. دین وی ول ناٹ ڈس انگیج. جو اندر آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا. پریزنر آف وار تو ہم لیں گے ہی نہیں. اب کی دفعہ اس دفعہ بھی نندن کی طرح چائے پلا کے ہم واپس نہیں بھیجیں گے. ہمارے کھیتوں کو اچھی کوالٹی کی کھاد چاہیے، ہم کھاد بنائیں گے تمہاری. اور یہاں پر ہم نصیحت کرنا چاہیں گے، مطلب اونلی اے فرینڈلی ایڈوائس، بیکاز ٹو آل دوز پیپل، کانگریس ہے یا باقی سینسیبل ہندو اگر کوئی ہے انڈیا میں باقی، تو یہ اس کو ہماری ایڈوائس ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا انجام جرمنی جیسا نہ ہو، تمہارا انجام جاپان جیسا نہ ہو، تمہارا انجام اسرائیل جیسا نہ ہو. اسرائیل کا حال دیکھ لو، اس کو تو تم اپنا مائی باپ سمجھتے ہو، کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے حماس کے مجاہدین کے ہاتھوں. یہ مسلمان کا کیریکٹر ہے. ایک دفعہ ہمارے گھروں پر جنگ آ گئی، پھر ہم اسی طرح لڑیں گے جیسے حماس کے مجاہدین لڑ رہے ہیں. ہمیں جان دینے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہم زندہ رہے تو غازی، مارے گئے تو شہید، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے عزت ہے. تم زندہ رہے تو حرامی، مر گئے تو کتے کی موت. یہ فرق ہے. تو ہم سے پنگا نہیں لو. اسرائیل نے پنگا لیا نا اس کے ساتھ، حماس کے ساتھ. اب کیا ہو رہا ہے؟ پورا اسرائیل ڈس انٹیگریٹ ہونے لگا ہے. دے مس کیلکولیٹڈ. دے تھاٹ کہ یہ سب کچھ کر کے حماس اور غزہ کے ساتھ اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہم اکھنڈ اسرائیل بنا لیں گے. دے مس کیلکولیٹڈ. اب پورا اسرائیل ڈس انٹیگریشن کے نزدیک پہنچا ہوا ہے. تو بھارت میں جتنے بھی سینسیبل ہندوز ہیں ان کو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو، پاکستان کے ساتھ جنگ تو تم شروع کروا دو گے ان سے، لیکن اس کے بعد جو تباہی مچے گی تمہاری، اس میں تم بھی ہلاک ہو گئے ان جاہلوں اور بغیرتوں کی وجہ سے. تو بہتر ہے کہ تھوڑا اس وقت ان کا ہاتھ روک لو. تمام کانگریس اور جتنے بھی پیٹریوٹک انڈینز وہاں موجود ہیں، بڑی سینسیبل ایڈوائس ہے ہماری ان کے لیے کہ آپ RSS کے خلاف کو کریں، بغاوت کریں، سختی سے روکیں ان کو، چاہے اس کے لیے آپ کو خانہ جنگی کیوں نہ کرنی پڑے. یہ خانہ جنگی اس جنگ سے بہتر ہوگی وہ جنگ جو پاکستان پھر آپ کے اوپر مسلط کرے گا غزوہ ہند کے نام پر.